زلزلہ یاد کروانے آیا تھا کہ تم زندگی کا مقصد بھول گئے ہو، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف دھیان کرو۔ تم کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کاغذ جوڑنے کے لیے، کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کاغذ جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ شاید ہم دولت کمانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ دولت ضرورت ہے زندگی کی، مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ دولت زندگی کا مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت۔ اگر ضرورت کو ضرورت کے مقام پر رہنے دیا جائے اور اس کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیا جائے، اس کو مقصد نہ زندگی کا بنا لیا جائے، بلکہ دھیان ہو کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، پھر انسان دو جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے ضرورت کو مقصد بنا لیا کہ ہم تو کاغذ اکٹھے کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، یہ کاغذ بینکوں میں پڑے رہیں گے اور تو خالی ہاتھ زمین کے اندر جا لیٹے گا۔ اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری۔ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پر اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ کیا ہمیشہ اسی طرح ہم دنیا میں بیٹھے رہیں گے؟ اے دو دن دا میلہ، اے دو دن دی یاری، نبھاندہ نہیں یاری کوئی عمر ساری۔ اس مقصد کی طرف دھیان دیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ زیادہ سے زیادہ آسائشیں اکٹھی کر لیں تو ہم کامیاب ہیں۔ دنیا میں آپ کو جو کچھ دیا جا رہا ہے بطور آزمائش دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی دولت آزمائش، شہرت آزمائش، منصب آزمائش، اقتدار آزمائش، اولاد آزمائش۔ دنیا میں آپ کو جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ آزمائش ہے۔ جنت میں جو کچھ دیا جائے گا وہ آزمائش نہیں ہوگا، وہ انعام ہوگا۔ تو پھر نعمت کا مزہ کہاں ہے، دنیا میں یا جنت میں؟ دنیا میں پھل کھائیں، روٹی کھائیں، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ جنت میں نعمتیں کھائیں گے تو حساب بھی دینا ہے۔ پھر اصل مزہ کہاں ہے؟ دنیا میں جو کچھ دیا جا رہا ہے آزمائش کے طور پہ، جنت میں جو کچھ دیا جائے گا وہ آزمائش نہیں ہوگا، وہ انعام ہوگا۔ وہ انعام ہوگا، قدرت کی طرف سے، اللہ کریم کی طرف سے وہ انعام عطا کیا جائے گا۔ اصل زندگی تو پھر جنت میں ہے نا، کہ وہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ بطور انعام مل رہا ہے۔ گھر جا کے سوچئے گا کہ آزمائش میں اور انعام میں فرق کیا ہے۔ ہم نے آزمائش کو انعام سمجھ لیا۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کا حساب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں پر ان کا حساب ہوگا۔ جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ بطور انعام دی جائیں گی۔ تو ہم نے جو آزمائش والی نعمتیں ہیں ان کو اصل سمجھ لیا ہے، اور منعم کو بھول گئے جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں واضح کر کے بتا دیا ہے کون نفع میں ہے، کون نقصان میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زلزلہ آیا، چھوٹا نقصان ہوا۔ زلزلے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کے لیے، کہ انسان چھوٹے نقصان پر ہی دھیان دے اور بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے۔ گدھا سڑک پہ جا رہا ہو نا،
اور راستے سے ہٹے، اس کا مالک چھانٹے کو ہوا میں لہراتا ہے تو چھانٹے کی آواز سن کے گدھا سمجھ جاتا ہے مجھے مار پڑنے لگی ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ گدھا تو اتنا سمجھدار ہے، جسے ہم گدھا کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، وہ اتنا سمجھدار ہے، کبھی چھانٹے کی آواز سے ہی سمجھ جاتا ہے، کبھی ایک ضرب سے ہی، ایک چھڑی لگتی ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا گدھا ہے کہ جس کو چھڑی پہ چھڑی لگ رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ لائن پہ ہی نہیں آ رہا۔ یہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچانے کے لیے الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اب بھی سمجھ جاؤ۔ اب تو زلزلہ آیا تو مووی بھی لوگوں نے بنائی، کیمروں سے ویڈیو بھی بن گئی، لیکن ایک بڑا زلزلہ آئے گا جس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں دکھا سکے گا، اس کی تصویریں نہیں شائع ہوں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ قرآن مجید نے ہمیں، اگر دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، تو پھر آئیں قرآن مجید سے سبق لیں کہ کس طرح ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ان میں شامل ہو سکتے ہیں جن پہ اللہ راضی ہے اور انہیں مقام انعام تک پہنچائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا۔